بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، کیا نیا سیاسی موسم آ چکا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو حکومت کا آپ اندازہ لگا لیں. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن فار دا سیک آف ریپیٹیشن، دہرانے کی غرض سے یہ میں دوبارہ چلا رہا ہوں. صحیح. رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنیں. رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر جو معاہدہ یا کوئی آپ کی اگر پیش رفت ہوتی ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف سے یہ گارنٹیز چاہتے ہیں کہ وہ پھر اس نظام کو چلنے دیں. وہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ جی آپ چاہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، نظام اپنے مدت 5 سال پورے کرے اور تحریک انصاف یہ ایکسیپٹ کرے جس طرح آپ نے انتظار کیا تھا. خیر، تحریک انصاف کے تو حالات پھر اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو گئے، آپ کے حالات آپ کو لگتا ہے نہیں خراب ہوں گے، تو آپ چاہتے ہیں کہ 5 سال کا عرصہ تحریک انصاف انتظار کرے. کیا یہ واقعی یہ ڈیمانڈ آپ کی طرف سے بھی رکھی جائے گی؟ آپ بھی تو مانگیں گے نا تحریک انصاف سے کچھ. دیکھیں، جس طرح سے وہ میں نے کی ہے نا کہ سادگی میں جی ان کا یہ خیال ہے کہ آپ آ جائیں ادھر اڈیالہ اور ہمیں جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بٹھا دیں. تو اسی طرح سے ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ آپ چلو اڈیالہ میں نہیں رہنا چاہتے تو چلو اپنے گھروں میں آ جائیں، اپنے شہروں میں آ جائیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ 5 سال سکون سے حکومت کرنے دیں، ملک کو آگے بڑھنے دیں، جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی کریں، اکانومی کو، ملک کو جو ہے وہ بحرانوں سے نکلنے دیں، لوگوں کے حالات آسودہ ہونے دیں. تو اس کے بعد جب الیکشن آئے گا تو پھر الیکشن کے متعلق طے کریں. پریکٹیکلی حکومت وقت رانا ثناء اللہ صاحب، اب پاکستان میں تو اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ این آر او مانگا جا رہا ہے. حکومت این آر او مانگ حکومت این آر او مانگ رہی ہے، اڈیالہ جیل کے قیدی سے مانگ رہی ہے. قیدی نمبر 804 سے حکومت کہہ رہی ہے آپ ہمیں این آر او دے دیں، آپ ہمیں چلنے دیں. دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جو اپوزیشن کو یہ کہے کہ آپ نے اپوزیشن نہیں کرنی، آپ نے ہماری مخالفت نہیں کرنی، آپ نے ہمارے خلاف جلسہ جلوس نہیں کرنا. اپوزیشن سے آگے کی بات ہے، ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، 550 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس سے جا کے کہہ رہی ہیں آگے آپ نے اپنا جو ہے نا وہ احتجاج نہیں کرنا، آپ نے صرف او کرنا ہے. آپ نے اتنا چھوٹا وہ نہیں ہے، وہ کافی لمبا. ہاں، وہ ایسے ہاتھ ہلا کے او کہ وہ آپ نے او کرنا ہے، صرف آپ نے احتجاج نہیں کرنا، آپ نے ہمیں چلنے دینا ہے 2029 تک. تو حکومت بیسیکلی یہ مانگ رہی ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا بھائی. صحیح. اب آ جائیں تحریک انصاف کی طرف. تحریک انصاف کا کانفیڈنس اور ہی عالم پر ہے. میرے شو میں حامد رضا صاحب نے کیا کہا تھا، 26 سیکنڈ کا کلپ ہے، وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے ایک سٹیپ اور. میرے پاس تو انہوں نے کہا مسکرانے کا وقت، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہمارے کہے لگانے کا وقت ہے. یہ سنیں. او کروا ضرور دیں گے ہم نہیں کریں گے. یہ او شو جو ہے یہ وہ میرا خیال انہوں نے پریکٹس کرنی شروع کر دی ہے. سو ٹائم از کمنگ سون، یو ول سی لسن دوز وائسز. شاید 2-2.5 سال مار کھانے کے بعد، سیکریفائسز کے بعد ہمارا بھی کوئی ٹائم آیا کہ مسکرا لیں سر. اچھا، تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے مسکرانے کا وقت آ گیا انشاءاللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسکرانے کا وقت آ گیا. اب اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے مسکرانے کے نہیں، صرف اب ہمارے کہے لگانے کا وقت آ گیا. تو ایک نیا سیاسی موسم کی آمد کی شنید تو ہے. پریشر ڈاؤن ہونا ہی ہونا ہے. جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وائبز آئی ہیں، امریکہ کو آپ اگنور کیسے مطلب پریکٹیکل بات یہ ہے کہ 70% آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ اور یورپی یونین کو ہیں. ان 2 جگہ سے پریشر آ رہا ہے. صحیح. یورپی یونین نے عمران خان کے بارے میں پہلے بھی بات کی، ICCPR کا حوالہ دیا. جی. متی اللہ جان کے انسیڈنٹ کے اوپر رینا کیونکا جو ان کی سفیر ہیں یہاں پر، انہوں نے #GSP+ کے ساتھ ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے آرٹیکل 14 جی کا حوالہ دیا، یا آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا. 14 کا اب دیا ہے، اب پریس ریلیز میں دیا ہے جو ملٹری کورٹ کی سزائیں ہیں ان کے حوالے سے. تو یورپی یونین ایک طرف سے یہ کر رہا ہے. برطانیہ کے تو بیان کو ہم نے کسی کھاتے میں نہیں لکھا نا. امریکہ والے پہ ہم نے جواب نہیں دیا، ہم نے اس کو ڈسکورس میں اب نہ لانے کا فیصلہ کیا. حکومت کی ریاست کی بات کر رہا ہوں. تو ریلیف کا دعویٰ ہے ایک طرف یہ ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو موجودہ سنیریو ہے اس میں جو بائی پارٹیزن وائسز امریکہ سے بلند ہوئی ہیں، 70% آپ کی ایکسپورٹس جو جن 2 ڈیسٹینیشنز پر ہیں انہوں نے آپ کے الیکشن کو فلاڈلنٹ قرار دیا.
انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات کریں. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ویزیبل موجود ہے. پھر ان کے سفارت خانے کی, پھر یورپی یونین کے آبزرویشن مشن کی کچھ رپورٹ, اور انہوں نے رپورٹنگ کر کے اس کی بنیاد پہ پاکستان سے الیکشنز کے حوالے سے اعتراضات اور کچھ چیزیں اٹھائی تھیں. ان سارے کے تناظر میں ان کی طرف سے اب یہ پہلے تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن, اب یورپی یونین کا چودھری کون ہے؟ یورپی یونین کا چودھری بھی امریکہ ہے نا بھائی جی. ان کی اطاعت گزاری, ایلیجینس, ڈائریکشن ٹورڈز واشنگٹن ہوتی ہے. واشنگٹن سے اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن ٹھنڈ کر کے بیٹھی ہے تو یورپی یونین بھی بالکل ٹھنڈ کر کے بیٹھی رہتی. لیکن ایک ٹویٹ جاتے جاتے انہوں نے بھی کر دیا. وہ ٹویٹ ہلکا سا تھا لیکن اس کو آپ وہ نہ لیں, وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. صحیح. میتھیو ملر کے ٹویٹ کو, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کچھ چیزیں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ موڈس آپرینڈائی ہے جو چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. نئی انتظامیہ جب آ رہی ہوتی ہے تو درمیان میں ایک ٹرانزیشن ٹیم ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. جیسے ہمارے نگران حکومت کی طرح. ہاں, وہ جو ٹرانزیشن ٹیم ہوتی ہے وہ آنے والی ایڈمنسٹریشن کی بھی بہت ساری چیزوں کو بائے کر کے ان کے کہنے کے اوپر بھی کروا رہی ہوتی ہے کہ یار یہ چیزیں ان پلیس کر دیں, ڈائریکشن تھوڑی سی اس طریقے کی کر دیں. لوگوں نے تبدیل ہونا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہی واز گوئنگ آؤٹ آف دی آفس فرسٹ ٹرم 2016 سے 2020, 27 دسمبر 2020 جب ڈونلڈ ٹرمپ دفتر سے جا رہا تھا, جو بائیڈن حلف اٹھانا تھا, تو اس وقت جاتی ہوئی انتظامیہ نے, تاکہ آنے والی انتظامیہ کو نہ کرنا پڑے گے جی اور اس کے کھاتے میں نہ جائے, تو جاتی ہوئی انتظامیہ نے سینکشنز لگائی تھیں طیب اردوان کی ترکی پہ. ترکی پر 27 دسمبر 2020 کو جاتی ہوئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کاٹسا کی پابندیاں لگائی تھیں. بالکل بھئی ایک حکومت ہے, ایک صدر ہے, وہ جا رہا ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے, تو ریپبلکن پارٹی کیوں اپنے کھاتے میں ڈالے گی؟ وہ ٹرانزیشن ٹیم کروا رہی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں کہ اب یہ کریں تاکہ جب ہم آئیں تو ہمیں یہ سٹیپ نہ اٹھانے پڑیں اور ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن شپ اور بات چیت اس لیول پر نہ ہو رہی ہو. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے وہ جو پابندیوں والی بات اور یہ سارا کچھ ہوا ہے, یہ اس سے پہلے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہے, ٹرانزیشن ٹیم کی کہ اس پہ ہوا ہے. تو یہ امریکہ کا طریقہ کار ہے. یہ پابندیوں کا سیزن ہوتا ہے, دسمبر کا مہینہ. ابھی کس پہ؟ ایران پہ, رشیا پہ. پروگرام میں 4 کمپنیوں پہ لگا نہیں تو کتنوں پہ لگائی ہے؟ چائنا میں لگائی ہے, رشیا میں لگائی ہے, ایران پہ لگائی ہے, پوری دنیا میں بہت ساری جگہوں پر جہاں پر انہوں نے پابندیاں لگانی ہیں. کیونکہ جب 20 جنوری کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی تو پھر یہ والی سینکشنز والا سلسلہ نہیں چل رہا ہوگا. نہیں ہوگی, اور ریورس نہیں ہوگی, یہ ریورس نہیں ہوگی. اور کچھ مزید ہو سکتے ہیں اقدامات اور وہ سب کچھ, لیکن گیون دیٹ انٹرنیشنل پریشر آپ کو یہاں پر چیزوں میں تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی. اور وہ تبدیلی اس ملک کے فیور میں ہے, اس کا تعلق بھائی کسی امریکہ کو پلیز کرنے کے لیے نہیں ہے. صحیح. آپ کیا اس طریقے سے اتنی انیموسٹی کی فضا میں انٹرنیٹ بند کر کے, تنقید کا ماحول, بھائی ٹی وی چینل کو یہ سبجیکٹ نہ ڈسکس کرنے دو, سوشل میڈیا کے اوپر شٹ ڈاؤن کر دو. وہ آپ نے جس کی اپلیکیشن بند کی ہوئی ہے ایلان مسک, اب جتنی بھی انٹرنیشنل کالز ہو رہی ہیں اس میں بائیڈن اس کے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, اور آپ کے پرائم منسٹر کی ان سے ٹیلی فون کال ہو اور ساتھ میں اس کے ایلان مسک بیٹھا ہو, ایلان مسک کی آپ نے اپلیکیشن بند کی ہوئی ہے یہاں, اور سارے رپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ سارا, اب یہ سارا سینیریو ہے. اس سینیریو میں 31 جنوری کے بعد آپ کو حالات میں ابھی سیاسی موسم کی آمد ہو چکی ہے. اچھا, یہ نیا سیاسی موسم ہے جس میں اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کہکے لگانے کا وقت آ رہا ہے. حکومت کے لوگ آپ کو جو ہے وہ سرائکی میں کہتے ہیں وبل گئے, تو وبلے ہوئے نظر آ گئے ہیں پنجابی میں. ہاں, تو وہ پونتھل کہتے ہیں, پونتھر, ہم پونتھر کہتے ہیں, پونتھر گیا. اچھا وہ ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو مذاکرات کے دور ہوئے ہیں 2, ان میں اعلامیہ, مشترکہ اعلامیہ, حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی اتحادی کمیٹی کا دوسرا مذاکراتی اجلاس 2 جنوری کانسٹیٹیوشن روم میں ملاقات ہوئی, جس میں درج ذیل ارکان نے شرکت کی. اس میں 6 اراکین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اور 9 اراکین, پہلے تو 7 رکنی بنی تھی, اب 9 اراکین جو ہے 10 تھے نا, 8 سے 10 ہوئے تھے, 9 اراکین یہاں پر ہو گئے ہیں. اب انہوں نے جناب وہ جو کیا ہے اس میں پی ٹی آئی, اس کا اعلامیہ ہے, پی ٹی آئی کے سربراہ عمر ایوب خان اور دیگر اراکین نے تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سمیت, بانی چیئرمین عمران خان صاحب سمیت جی, اب یہ حکومت جاری کر رہی ہے.
اعلامیہ مشترکہ ہے. صاحب سے سننے کا جو مزہ ہے نا آپ کی سوچ ہے. اب یہ مشترکہ ہے. وہ حکومت جو کہتی ہے بانی پی ٹی آئی, وہ اچھا انتشاری فسادی دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں یہ ٹرمز تھے, کا ماسٹر مائنڈ بھی کہتی ہے وہ یہ سارا کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب سمیت پارٹی کے لیڈرز اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو ضمانتوں کے حصول میں حائل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ حقائق پوری طرح سامنے آ سکیں. پی ٹی آئی نے آگاہ کیا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کے لیے ہمیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات, مشاورت اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی اجازت دی ہے, لہٰذا اسے مثبت طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں. پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا. وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی پیش نہیں کریں گے کیونکہ حکومت نے کہنا ہے یہ دیکھو ہمارے سے این آر او, اب دونوں طرف این آر او کی گیم چل رہی ہے, انہیں وہ ریٹرن صفحہ چاہیے دونوں طرف این آر او. اچھا وہ ملاقات طے ہوگی ہے کہ خان صاحب سے کروا دیں گے. وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ملاقات جو ہے نا وہ جیل کے سیل میں نہیں ہوگی, وہ ادھر اس روم میں نہیں ہوگی جہاں پہ بھی کہیں دیواروں کا کان یا آنکھیں ہو سکتی ہیں, وہاں نہیں ہوں گی. ہمیں وہ ذرا لان میں دھوپ میں بیٹھ کے کوئی کاپی پینسل رکھ کے چیزیں جمع تفریق کرنے کی ڈیٹیلڈ جو ہے آدھے گھنٹے کی نہ ہو, میٹنگ کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ بھی اب آپ کو لگے گا پتہ چلے اور گا. اسی دن ملاقات ہے جس دن عمران خان کو فیصلہ سنانے کا دن ہے. 190 ملین پاؤنڈ. اچھا حکومتی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ گزشتہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے تحت ہمیں توقع تھی کہ آج پی ٹی آئی تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کرے گی تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا سکے. تاہم انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا چارٹر آف ڈیمانڈز لائے تاکہ دونوں کمیٹیاں معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا سکیں. طے پایا کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا. 5 دفعہ عمران خان صاحب آئے. اچھا اب ایک جو پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ہے یا پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے مذاکرات یا اس کے تحت یہ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھو انہوں نے تحریر کر کے مطالبہ کر دیا فلاں کر دیا, یہ میرے خیال میں تو ایک غیر ضروری عذر ہے. اچھا آپ نے اگر کرنا ہے آپ کریں, بالکل دھڑلے کے ساتھ لکھ کر کریں. تو لائنیں لکھنی ہیں. نہیں ماؤنٹ بیٹن سے بھی تو مذاکرات ہوئے تھے نا, انڈیا سے بھی تو ہوتے ہیں نا. تو کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو تسلیم کر لیا ہوتا ہے, ان کی بات کو تسلیم کر لیا ہوتا ہے, آپ اس کو لیجیٹیمیٹ قرار دے رہے ہوتے ہیں, ان کو ناجائز قرار دے رہے ہوتے ہیں. تو مذاکرات ہوتے ہی کیوں ہیں, آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہی کیوں ہیں. میں وہ ظاہر ہے کہ اس کو اسلامک ہسٹری اور اس میں کہاں کہاں کب کب کس کس سے کس کے مذاکرات ہوئے میں اسے نہیں جوڑنا چاہتا, یہ کسی اور کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسلامائز اٹ, بٹ مذاکرات تو آپ کے ہر ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا بھائی, تو یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے. البتہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو موسم تھا نا سیاسی موسم, وہ اب سیاسی موسم نہ برقرار ہے نہ رہ سکتا ہے, صحیح, اس نے تبدیل ہونا ہے. اب اس میں یہ اخذ کر لینا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی جناب پی ٹی آئی بہت آگے نکل گیا ہے یا اس کا فوراً ایک ایسا چانس بن گیا, تو یہ ابھی تو گورنمنٹ کے پاس لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, پی ٹی آئی کے پاس لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. دونوں اس وقت سائڈز جو ہیں وہ کسی کو کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے, تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے کے اوپر شدید قسم کی بد اعتمادی کرتے ہیں. تو فیصلہ جو ہے وہ اب البتہ جو چیزیں چلیں گی ان کی ڈائریکشن آپ کو پے ہوتی ہوئی نظر آئے گی اکارڈنگ ٹو دی آئیز فرام ویسٹ. صحیح, اسپیشلی واشنگٹن, برسلز, ان 2 جگہ پہ نظر برقرار رکھیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.